اب اگلا مرحلہ ہے جو آج کل ہمارے بر صغیر میں خصوصاً اس خطے میں جو کہ دین کے اعتبار سے کہا جائے یا معاشرتی اعتبار سے کہا جائے، دین تو نہیں، معاشرتی اعتبار سے سب سے مشکل ترین مرحلہ ہے جہیز کا مرحلہ۔ اور اس میں ہمارے ہاں، اور یہ چیز آئی ہم میں جو آئی ہے نا وہ ہندوؤں سے آئی ہے، بات ذہن میں رکھیں۔ آگے بعض لوگ کہیں گے جی آپ علیہ السلام نے حضرت فاطمہ، وہ میں عرض کروں گا کہ آپ نے اپنی بیٹی کو جو دیا وہ کس حساب سے دیا اور کیا کیا، لیکن اس وقت جو ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے، جو جہیز کا سیٹ اپ چل رہا ہے، اور خصوصاً لڑکے والوں کی طرف سے باقاعدہ جو مطالبات ہو رہے ہیں وہ صرف اور صرف ہندوؤں کی طرف سے ہیں۔ ہندوؤں میں آج بھی بہت سے بڑے بڑے شہروں میں آج بھی ایسے ہو رہا ہے، لڑکا اور لڑکی، مثال لڑکا ہے پڑھا لکھا بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، اچھی کمائی بھی کرتا ہے، اب بولی لگتی ہے باقاعدہ لڑکی کے حوالے سے، کتنا جہیز دو گے؟ بولی کتنا جہیز دے سکتے ہو؟ اچھا آپ اتنا دے رہے ہو، وہ 10 لاکھ کا دینے، آپ 10 لاکھ کا دے رہے ہو، وہ 20 لاکھ کا دینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ معاف فرمائے، ایسے ہو رہا ہے آج بھی۔ تو یہ جو کنسپٹ آیا یہ ہمارے ہاں یہاں سے آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے مختلف روایتوں میں، آپ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو چکی بھی دی تھی، بعض میں آتا ہے کمبل دیا، بعض میں آتا ہے پیالہ دیا، کچھ اس قسم کی 3-4 چیزیں ذکر ہیں۔ یہ جو چیزیں ذکر ہیں نا یہ کسی بھی والد کے لیے بوجھ نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ کسی والد کے لیے، کسی والدین کے لیے بوجھ کی چیز نہیں ہے۔ اب آئیے ہمارے معاشرے کی طرف۔ ہمارے معاشرے میں جو سیٹ اپ چل رہا ہے، جو حساب کتاب ہے، وہ سراسر والدین پر بوجھ ہے اور وہ پستے چلے جا رہے ہیں، اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں یار یہ بیچارہ کہاں سے کر رہا ہے۔ یہ جو چیز ہے نا، اب میں اس ترتیب کی طرف آتا ہوں، جہیز جائز ہے یا ناجائز ہے؟ لوگوں کا سوال ہوتا ہے۔ دیکھیں جائز ہے جہیز، اس لیے کہ اس کے ناجائز ہونے کے لیے ہمیں کوئی دلیل چاہیے، کیوں ناجائز ہے؟ وہ دلیل ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے جہیز جائز ہے۔ لیکن اس آج کل کے معاشرے میں جس کو نکاح اور شادی کا حصہ بنایا جاتا ہے، دین کا باقاعدہ حصہ بنایا جاتا ہے، اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں یہ ناجائز، اس کو لعنت قرار دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں نا جہیز ایک لعنت ہے، وہ یہ والا جہیز لعنت ہے۔ اصل میں جہیز یا یہ جو لفظ ہے نا یہ آیا عربی سے ہے۔ عربی میں آپ دیکھیں گے جہز یجہز تجہیز، ایک لفظ آپ اس قسم کا روزانہ استعمال کرتے، روز تو نہیں لیکن سنتے بھی رہتے ہیں اور ہر کچھ عرصے میں استعمال ہوتا ہے، وہ ہے تجہیز و تکفین۔ استعمال کرتے ہیں نا، وہ فلانے کی تجہیز و تکفین کا انتظام ہو رہا ہے۔ تجہیز یا جہیز کہا جاتا ہے تیاری کو۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ میت کی کتنی تیاری ہوتی ہے اور شادی کی کتنی تیاری ہوتی ہے۔ ضرورت کی جو چیزیں ہیں یا جو تیاری ہے اس کو کہا جاتا ہے جہیز۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں اس وقت جو جہیز چل رہا ہے اللہ معاف فرمائے، وہ انتہائی خطرناک ہے، اور بالکل 100% علماء فرماتے ہیں اس کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بوجھ ہے، اگلے بندے پر سوار ہوا جاتا ہے باقاعدہ طور پہ اور اس کو مجبور کیا جاتا ہے۔ اور یہ پتہ ہے کب ہوتا ہے؟ جب منگنی ہو جانے کے بعد، پہلے نہیں آتے ان چیزوں، اپنے اوقات آدمی اس کے بعد دکھاتے ہیں۔ غیر خاندانی قسم کے لوگ وہ اپنی حرکتیں اور اپنی اصلیت بعد میں دکھاتے ہیں، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ ان کی بچی کا معاملہ ہے، یہ نکاح منگنی توڑیں گے نہیں، زمین سے کریں آسمان سے کریں، انہوں نے کرنا ہے۔ اور پھر اس کا بگاڑ اور اس کا حساب کتاب آپ ہمارے معاشرے میں دیکھ لیجئے۔ اسی کے بارے میں، اسی چیز کو میں تھوڑی سی تعریف مزید کر دیتا ہوں، وقت بہت مختصر ہے، آئندہ ہفتے میں لے آؤں گا انشاءاللہ اسی موضوع کو۔ دیکھیں بدعت کی تعریف سمجھ لیجئے، بس اتنا کافی ہے، پھر آگے آپ جائیں گے تو آپ سمجھ لیجئیں گے۔ بدعت کہا جاتا ہے نئی چیز کو، صرف بدعت کی میں تعریف کر رہا ہوں۔ بدعت کہا جاتا ہے نئی چیز کو، کوئی بھی نئی چیز ہو وہ بدعت ہے۔ جیسے اینک پہنی اکثر لوگوں نے تو یہ ایک بدعت ہے، لیکن اس اعتبار سے نہیں ہے جو آپ پہلے میں صرف معنی کو سمجھیے، یہ نئی چیز ہے، سہولت کی چیز ہے، اچھی چیز ہے، آپ کہیں گے یار بہت اچھی چیز کسی نے ایجاد کی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، یہ ہے بدعت۔ اور بدعت ہر جائز کام میں ہوتا ہے، ناجائز کام میں نہیں، ہر جائز کام میں بدعت ہو سکتی ہے۔ لفظی معنی پھر سے عرض کر دوں، میں آگے بات کروں گا تو پھر آپ کو واضح ہو جائے گی۔ لفظی معنی کے اعتبار سے بدعت ہمیشہ جائز کاموں میں ہوتی ہے، ناجائز کاموں میں بدعت نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ما احدث فی امرنا ھذا فہو رد،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے دین کے معاملے میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے گا وہ مردود ہوگی. ہر وہ چیز جو دین کے ساتھ جس کو جوڑیں گے نا آپ، نئی ایجاد کردہ چیز اس کو دین کے ساتھ جوڑیں گے وہ رد ہو، وہ مردود ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. اس کی مثال میں اینک سے دیتا ہوں. مثال کے طور پہ امام صاحب یا میں اینک پہن کے نماز پڑھاتا ہوں، ہر روز کرتا ہوں. پگڑی کی مثال لے لیں یا اینک کی مثال لے لیں. لیکن اینک چونکہ ایک نئی چیز ایجاد ہے، میں ہر روز اینک پہن کے نماز پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، جمعے میں بھی پڑھاتا رہا، آپ لوگ دیکھتے رہے. ایک دن کسی وجہ سے اینک ٹوٹ گئی، میں نہیں پہن سکا. اب سلام پھیرنے کے بعد 2-4 بندے میرے پاس آئے کہ حضرت آپ اتنے عرصے سے اینکیں پہنتے رہے، آج آپ نے بغیر اینک کے نماز پڑھی ہے، ہماری نماز ہو جائے گی؟ اب یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ شریعت کے اعتبار سے یہ رد ہے. ایک نئی چیز تھی، ایجاد ہو گئی، ختم ہو گئی بات، کوئی مسئلہ نہیں، اس کو آپ اخیر تک لے کے جیسے ہی آپ اسے دین کا حصہ بنائیں گے کہ یہ لازم ہے، تب یہ ناجائز ہو جائے گی. یہ بہت ہی آسان الفاظ میں، جس کو نہیں سمجھ آئی بعد میں پوچھ لے، یہ میں نے بہت آسان الفاظ میں بدعت کی تعریف کر دی، اور اس سے کسی قسم کی کوئی فرقہ واریت بھی آپ کے سامنے نہیں آئی. مثال ہی آپ کو ایسی دی ہے میں نے. پگڑی کی مثال ہے، آپ نے دیکھا ہر روز مولوی صاحب پگڑی باندھتے، ایک دن نہیں ہو، آپ نے سوال کر دیا حضرت آپ نے آج پگڑی کے بغیر نماز پڑھائی، ہو جائے گی نماز؟ یہ چیز غلط ہے، اس کو نہیں جوڑنا دین کے ساتھ. آج کل جہیز کو لوگ جوڑ رہے ہیں دین کے ساتھ. وہ جی آپ علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو دیا تھا، حضرت فاطمہ کو اتنی چیزیں دی تو اس کے ساتھ جوڑ دیا، اور جوڑنے کے یہ بدعت ہے، یہ ناجائز ہے، اس کی کوئی شریعت میں گنجائش نہیں ہے. آپ کے زور لگانے کے باوجود، آپ کے منع کرنے کے باوجود باپ نے اپنی خوشی سے کچھ دے دیا، اور آپ نے خوب منع کیا تھا اور دے دیا، یہ تو جائز ہے، اس کی شریعت میں کوئی ممانعت نہیں. میں نے عرض کیا کسی چیز کے منع ہونے کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے، دلیل نہیں ہے تو کوئی منع نہیں ہے. لیکن بوجھ بن جانا والدین پر اور اتنا ظلم، پتہ ہوتا کیا ہے؟ میں آخری بات عرض کرتا ہوں، باتیں بہت زیادہ ہیں، انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں عرض کروں گا. ہمارے ہاں جو حساب جو سیٹنگ ہم لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ منگنی تک لڑکی پسند آ گئی، منگنی تک، اور یہ ہوا ہے ہمارے معاشرے میں، ہو رہا ہے ابھی بھی، اللہ حفاظت فرمائے. منگنی تک تو صرف یہ جملہ ہوتا ہے والدین پر، ہمیں ایک جوڑے میں بچی چاہیے، ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے. یہ منگنی تک ہے. جیسے ہی منگنی ہوئی ان کے لہجے بدل جاتے ہیں. اچھا جی ایسے ہے کہ آپ پھر کسی ٹائم نکال کے آئیں، وہ کمرے کا سائز لینا ہے نا، جو آپ سامان بھیجیں گے تو پتہ چلے کہ کتنا سامان بھیجنا اور کہاں کہاں آئے گا. اسی طریقے سے ہمارے ڈرائنگ روم کو بھی دیکھ لیں، صوفے پھر اس حساب سے بنائیں. یہ لہجہ ہے جو بدل رہا ہے آہستہ آہستہ. اور ویسے بھی آپ برتن تو ویسے بھی بھیجیں گے تو ظاہر ہے وہ تو آپ کی بچی کی ضرورت ہے، تو اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں. البتہ اگر آپ موٹر سائیکل دے دیں گے لڑکے کو تو آپ کے داماد کو سہولت ہے، اور گاڑی ہو گئی تو آپ کے داماد اور آپ کی بیٹی دونوں کو سہولت ہو جائے. یہ لہجہ بدل رہا ہے، اب یہ حساب کتاب ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. اس کی وجہ سے آ کے اس حد تک لوگ گر جاتے ہیں کہ مطالبات شروع، لسٹ باقاعدہ پکڑائی جاتی ہے. شروع میں نے بات عرض کی تھی، اسلام جو سمجھتا ہے اس کے لیے بہت آسان ہے. نکلیں خدا رہا اس معاشرے، ان چیزوں سے اپنے معاشرے کو نکالیں. والدین یہ تہیہ کر لیں کہ بھائی ہم نے اس حساب سے چلنا ہے. کل آپ کی بھی اولاد ہوگی، وہ بھی ایسے ترسے گی. پھر بیٹیوں کو بوجھ اس حساب سے سمجھا جاتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے. پہلے دن پیدائش ہوئی والدین شروع ہو جاتے ہیں اب اس کے جہیز کی تیاریاں کرو. اس جہیز کو لعنت قرار دیا گیا کہ والدین پریشان ہو گئے، اور پکڑیں گے اللہ تعالیٰ اس حوالے سے.